ایک یہودی کا یہودی کے ساتھ کیس لگتا ہے عدالت میں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عدالت میں اس یہودی کے خلاف کیس ہار جاتے ہیں۔ ہمارا کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ اور سیاسی وابستگیاں نہیں ہیں، لیکن کل کے جلسہ میں وزیر اعظم پاکستان جناب محترم عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کے دوران ایک حوالہ دیا۔ اس حوالہ سے ایک مذہب اہل بیت کا ایک ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے اس حوالہ کی وضاحت کرنا اور اس حوالہ کی تصحیح کرنا میں اپنا منصبی فریضہ سمجھتا ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اکثر اپنی تقریر کے دوران جب بھی گفتگو ہوئی تو انہوں نے حضرت امیر المومنین کا ایک واقعہ دہرایا، جس میں اس واقعے کو اس انداز سے پیش کیا گیا اور بعض کتب میں اسے اسی طریقے سے ذکر کیا گیا ہے کہ مولا امیر المومنین کی ایک زرہ گم ہو گئی اور وہ زرہ ایک یہودی کے پاس تھی۔ مولا امیر المومنین اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے اور یہ فیصلہ ایک قاضی شرعی کے پاس گیا۔ قاضی نے عدالت میں مولا امیر المومنین کو طلب کیا اور اس یہودی کو طلب کیا۔ یہودی نے کہا کہ امیر المومنین کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ زرہ ان کی ہے؟ تو امیر المومنین نے دو گواہ پیش کیے، اپنا غلام جناب حضرت قمبر کو اور اپنے بیٹے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو۔ لیکن جب حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو پیش کیا تو قاضی شرعی نے یہ کہہ کے امیر المومنین کے دعوے کو خارج کر دیا کہ آپ کے پاس جو گواہ ہے وہ آپ کا بیٹا ہے اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، اور امیر المومنین نے اس فیصلے کو منوان قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد اس یہودی نے جو یہ جانتا تھا کہ یہ زرہ میری نہیں ہے، اس نے امیر المومنین سے معافی مانگی اور امیر المومنین کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ واقعہ تاریخ میں مختلف حوالہ جات میں اسی انداز کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں کہ ہم ہمیشہ امت مسلمہ کے سامنے یہ روز روشن کی طرح عیاں کرتے آئے ہیں کہ جب بھی تاریخ کو دیکھا جائے تو تاریخ ہمیشہ زیادہ بغض اہل بیت میں لکھی گئی ہے۔ تاریخ میں وہ الزامات اہل بیت علیہم السلام کی ذات اقدس پہ لگائے گئے ہیں جن کو قرآن بھی تسلیم نہیں کرتا اور حدیث بھی تسلیم نہیں کرتی۔ بحیثیت مسلمان، بینگ مسلم، ہمارے لیے سب سے پہلی اتھارٹی قرآن ہے۔ قرآن کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ فرمان رسول کیا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں قرآن اور حدیث کے انہی نص کے ساتھ کس صحابی کی کون سی روایت ملتی ہے۔ بہت سی احادیث جھوٹی تھیں، اگر وہ جھوٹی احادیث نہ ہوتی تو امام بخاری صحیح احادیث کو اکٹھا کرنے کے بعد صحیح بخاری کو مرتب نہ کرتے۔ تو یہ بات تو امت مسلمہ کے تمام ہی فرقوں کے ہاں متفق ہے کہ روایات میں غلط روایات بھی ہیں اور روایات میں جھوٹی روایات بھی ہیں۔ تو اس روایت کا تعلق بغض اہل بیت اور بنی امیہ کے دور میں بنائی جانے والی مولا امیر المومنین کی شان کو کم کرنے والی روایات میں سے اس کا ذکر ہے۔ اب اس میں ہم قرآن کی طرف اگر رجوع کریں کہ آیا قرآن سے ایسی کوئی مثال ملتی ہے، تو قرآن جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شان میں انما یرید اللہ کی آیت میں گواہی دے رہا ہے۔ قرآن آیہ مباہلہ میں انفسنا کی تفسیر میں مولا امیر المومنین کو بھیج کے توحید کی گواہی میں امیر المومنین کی گواہی کو اللہ کے حق میں قبول کر رہا ہے۔ پھر خدا قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب میں تمام امتوں پہ اس کے نبیوں کو گواہ بلاؤں گا، اور پھر کہا جا رہا ہے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، پھر آئے رسول آپ پہ گواہی کے لیے ایک میں آؤں گا اور ایک وہ آئے گا جس کے پاس کتاب کا علم ہے، اور وہ علم الکتاب کے وارث